تو پہلے تو ذرا سن لیتے ہیں کہ کیا بات کی ہے جنرل شریف صاحب نے ابھی اسی ایشو کے اوپر، یہ جو طالبان کی ری سیٹلمنٹ کا ایشو ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی، اٹ واز آن دی رن، اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ یہ جو تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے، اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر، سیاسی شخصیت یہ کہے، ایسی شخصیت ہو کہ صلاحیت سے آری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے، جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے ان سے چکاتی ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی، اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے، کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی، ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا۔ اس پہ ابھی ایک میڈیا سے بات کرتے ہیں، ان کا بیان بھی سن لیں، وہ بھی فارمر منسٹر تھی، ذرا ان کو بھی سنا دیجیے۔ جنرل باجوہ نے یہ سجیشن دی تھی ہماری ایک کابینہ کی، اور اس میں کیبنٹ ممبرز اور جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز تھے ٹرائبل ایریاز کے، ان کو بھی بلایا گیا اور ساتھ جنرل فیض بھی تھے ادھر۔ تو یہ ڈسکشن ہوئی اور فیصلہ واضح طور پہ تھا کہ کوئی ڈائیلاگ اور ری سیٹلمنٹ نہیں ہوگی جب تک کہ کنسنسس نہیں بنے گا الیکٹڈ لوگوں کا اور ملٹری کا۔ تو ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کے ممبران اس ایریا کے ایم این ایز تھے، اور خاص کر وہ جنہوں نے سوات میں برداشت کیا دہشت گردی کا، جنہوں نے سفر کیا دہشت گردی سے۔ یہ کمیٹی بنی تھی اور انہوں نے کنسنسس کرنا تھا کہ ہو سکتا ہے ڈائیلاگ کہ نہیں، ری سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں، یہ باتیں ساری ہونی تھی۔ اس کے بعد ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ ملٹری کی پالیسی سجیشن اس وقت بھی تھا جس پہ ہمارا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی تھی سویلین گورنمنٹ کی۔ لیٹ می میک اٹ کلیئر، کمیٹی تک سٹیج آیا تھا، اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کو دیکھا ہے پی ڈی ایم کی سٹیٹمنٹس ہیں، میں ہمیں رانا ثناء اللہ یا کسی کی، اور یہ پروپوزل ادھر چلا گیا اور انہوں نے ڈائیلاگ شروع کی۔ تو یہ کلیریفیکیشن میں پھر سے دے رہی ہوں، یہ جو ہماری حکومت میں کیا بات ہوئی تھی اور کس طرح یہ آگے بڑھی تھی۔ جی ڈاکٹر مصدق، لیٹ می اسٹارٹ ود یو۔ جہاں نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہوں، کشمیر ہمارا ہاسٹائل فرنٹیئر ہے، افغان انفارچونیٹلی ہمارا ہاسٹائل فرنٹیئر ہے، تمام وار ہے، یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہاں پہ وداؤٹ انٹیلیجنس فورس کی انپٹ کے بغیر تو ایمبیسیڈرز نہیں لگتے ان کی کلیئرنس کے بغیر ان ملکوں میں، تو وہاں سے اب ہزاروں لوگ واپس لے آئے گا کوئی سویلین گورنمنٹ؟ کوئی ثبوت ہے، کوئی بات نہیں کرتا، ہزاروں کی بات سنتے ہیں، کہاں سیٹل ہوئے کہاں نہیں ہوئے، بیکاز یہ بڑا سیریس ایک ایلیگیشن ہے، اور جس کا انہوں نے کہا کہ جی اب خون سے ہم دھو رہے ہیں، اور یہ کوئی لائٹ بات نہیں ہے کہ ہمارے بچے شہید بھی ہو رہے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہوا، ٹاپ فارمر آرمی کی عادت اس ٹائم کی کہتی ہے کہ بالکل کوئی نہیں لایا گیا، سمپلی ابھی پریلیمنری ایگریمنٹ اپنی سائڈ پہ چیزیں طے ہوئی تھی، ابھی تو ان سے نیگوشیٹ ہونا تھا، ابھی تو ان سے چیزیں طے ہونی تھی افغانستان طالبان سے بھی، اور ان کے جو پروٹیکشن میں یہ سارے تھے خوارجی جو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہاں ہیں وہ لوگ؟ اگر ہزاروں لوگ آئے ہیں تو کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ وہ لوگ وہیں پر ہیں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے جی۔ یعنی آپ نے رد الفساد کیا، آپ نے ایک اور کیمپین چلائی، بلینز آف ڈالرز خرچ دیے، بلینز آف روپیز نہیں، بلینز آف ڈالرز خرچے ان دو کیمپینز پہ، رد الفساد اور ضرب عزم پہ، اور اس کے بعد سکون آ گیا۔ یعنی نہ صرف ان کو دھکیل کے باہر نکال دیا اور دہشت گردوں کو ختم کر دیا، بلکہ ان کے جو سلیپر سیل تھے، جو ان کے سپورٹرز تھے، ان سب کو ختم کر دیا، اور ملک میں کئی سال تک کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو دوبارہ دہشت گردی آنی شروع ہو گئی، یہ آخر کسی کے واپس آنے یا دوبارہ سے سلیپر سیل بننے کا نتیجہ تھا۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے صاحب کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ایسا کیجئے کہ میرے اور چودھری صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں مصطفیٰ کھوکھر صاحب، جو میرے ساتھ سینیٹر تھے، ان کو آن لائن لے لیں۔ ہم جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو سینیٹرز تھے وہ روز آ کے رونا دھونا کرتے تھے، اور ہمارے سامنے یہ رونا دھونا کرتے تھے کہ ڈروپس کے اندر واپس لا کے لوگوں کو آباد کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسی بدل گئی ہے۔ تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس وقت کے جو سینیٹرز تھے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے، ان کو بلا لیں اور ان سے پوچھیں، بجائے اس کے کہ آپ آج بیٹھ کے مصدق صاحب آپ ہمیں دیکھیں، میں ڈاکٹر مصدق میں جنرلائز ٹرم میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، یا تو آپ مجھے کہیں کہ یار اس سینیٹر نے نہیں میں آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے وہ سینیٹرز ہیں تاکہ ہم کو بلا لیں گے۔
آپ ایسا کریں اس وقت آن لائن لیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو، اگر آپ کر سکتے ہیں، وہ اگر وہ فارغ ہیں، یعنی آئی ایم ناٹ پٹنگ، ہم کوشش کرتے ہیں اگر مل جائے جی کریں، کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا، ہمارے سامنے وہ لوگ آ کے ہاتھ جوڑتے تھے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. جو اصل سوال ہے کیا پہلے کوئی بھی میری بات مالک صاحب میری سوال ریلیٹڈ ہی ہے. اچھا چلیں، ہاں کر لیں. میں صرف ریلیٹ یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہوا بھی ہے، کیا اگر یہ ہوا بھی ہے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اسلام آباد کی کوئی بھی گورنمنٹ یہ آن اٹس اون امپلیمنٹ کر سکے؟ یہ تو سیریس ایک ملٹری ٹیکٹیکل اور سیکورٹی نیشنل ایشو ہے. اگر ڈیسیژن یہ ہوا بھی تھا تو سویلین گورنمنٹ تو اکیلے نہیں کر سکتی تھی، اس وقت کی فوجی قیادت بھی تو ہوگی نا صاحب. چلیے ایک بات تو کسی حد تک سیٹل ہوئی کہ ایسا ہو سکتا ہے ہوا ہو، کیونکہ ابھی تو ابتدائی میں مجھے لگ رہا تھا کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، بالخصوص وہ جو آپ نے کلپ ڈاکٹر صاحبہ کا چلایا اس کے بعد. اب دوسری بات یہ ہے صاحب کہ اگر یہ ایسا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو یہ جو تمام اس وقت جھگڑا چل رہا ہے، جو فوج سے جھگڑا ہوا ہے، وہ کاہے کا جھگڑا ہے؟ یہ جنرل فیض والا جو سارا معاملہ تھا، جس وقت وہ ڈی جی آئے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ایک فوج کی طرف سے ایک آ رہا تھا آئیڈیا کہ ان کی جگہ ایک نئے ڈی جی آئے لائے جائیں، تو اس پہ جو جھگڑا ہوا تھا وہ کن باتوں پہ ہوا تھا، یہ میرے پاس اس کی تفاصیل نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو پالیسی جس کا آپ آج ذکر کر رہے ہیں، اسی طرح کی پالیسی اور اس کے بیک فائر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی گفتگو چلی ہو اور سوچا ہو کہ آئی ایس آئی جو ان تمام چیزوں کو کمانڈ کرتی ہے، جو تو پاکستان کے ایکسٹرنل میٹرز کے اوپر بھی دیکھتی ہے، گہری نظر رکھتی ہے، انہوں نے جب یہ ایک خاص انداز میں پالیسی چل رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی جو ٹاپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ چاہتی ہو کہ یہ رکے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ درخواست کی گئی ہو، اور ہو سکتا ہے یہ وہ بنیاد بنی ہو یا بہت سی بنیادیں جو تھیں ان میں سے ایک بنیاد ہو جس کی وجہ سے خان صاحب کا اس وقت کے چیف آف دی آرمی سٹاف سے جھگڑا شروع ہوا یا جھگڑا چلتا رہا. مگر تیسری جو اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ مان بھی لیں یہ ساری بات، یہ جنرل باجوہ والے جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی ہے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس وقت یہ تمام جو جنگجو جنہیں کبھی ہم دہشت گرد کہتے ہیں، کبھی جہادی کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، جب 1990s میں عمران خان صاحب ان کی سپورٹ میں آرٹیکلز لکھ رہے تھے، 1990 کی دہائی میں انہوں نے پہلا سیٹ آف آرٹیکلز لکھے تھے، اس وقت بھی جنرل باجوہ ان سے لکھوا رہے تھے، اس وقت بھی جنرل باجوہ موجود تھے. جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کے دفاتر جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں کھلنے چاہیے، تو اس وقت بھی کوئی نہ کوئی جنرل باجوہ تھے جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا. تو خان صاحب کا جو رومانس ہے، اور خان صاحب جو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں ہم جنہیں اے پی ایس کے دہشت گرد جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا، شہید کیا، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اسکول کی وہ جو استانی تھی جو آپ کی ہمشیرہ میری ہمشیرہ کی طرح ہیں یا ہماری والدہ آپ کی والدہ کی طرح ہیں، ان پہ فاسفورس لگا کے انہیں آگ لگا دی، ہم نے ان کو دہشت گرد جانا. اور بیانات بعد میں حکومت کی طرف سے یہ آتے رہے کہ یہ تو ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں، یہ تو ہماری تہذیب کا حصہ ہے، یہ تو ہماری ثقافت کا حصہ ہے. بھائی کون سی ہماری ایسی ثقافت ہے جس میں اپنے ہی بچوں کو ہم شہید کرتے ہیں؟ let me get Fawad Chaudhary into the conversation also. آگ لگاتے ہیں.